السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام صاحب صدر، صاحب زادگان، اشراف سعادات چک سادہ شریف، ذی وقار علماء کرام، مہمانان محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی مرتبہ یہاں حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ بارگاہ ازدی میں دعا ہے کہ سعادات چک سادہ شریف کے فیوز و برکات سے میں اور آپ نوازے جائیں اور ہم سب کے باطن نور الہی سے معمور ہوں۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے تلاوت کیے ہیں ان میں ارشاد فرمایا گیا، جو اچھے اعمال بجا لائیں، مرد ہوں یا عورت، شرط ہے کہ اچھے اور صالح اعمال بجا لانے والے مومن ہوں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں پاکیزہ ستھری زندگی سے مالا مال کرتے ہیں۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو میرا ہو جائے پھر میں اس کو مرنے نہیں دیتا، ابدی سرمدی زندگی سے نواز دیتا ہوں۔ دنیا پر کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، آج ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ بڑے بڑے شہنشاہ، کج کلا، تاجدار، جن کا طوطی بولتا تھا، نقارے بجتے تھے، لیکن آج زمانہ ان کا نام بھی نہیں جانتا۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کتنے لوگ تھے کہ جب چلتے تھے تو ہٹو بچوں کی صدائیں آتی تھی، حق نقارے بجتے تھے اور کس طرح سے ان کے استقبال ہوتے تھے۔ آج ان کی قبروں کی مٹی بھی زمین کے ساتھ جڑی ہے اور ان کی شناخت زمانے کو نہیں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید اس بھری بزم میں کوئی چند لوگ ہوں جو مجھے اس دور کے خاقان کا نام بتا سکیں۔ اچھا، میں پوچھتا ہوں کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟
اس دور کی سپر طاقت کا حکمران، رومن امپائر کا شہنشاہ جس کا ناقوس بجتا تھا، تو شاید بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو مجھے اس عہد کے کیسر کا نام بتا سکیں۔ چلو میں پوچھتا ہوں، اس زمانے کے کسریٰ کا نام کیا تھا؟ 3150 سال تخت ایران پہ حکومت کرنے والا یہ ایک خاندان، یکے بعد دیگرے 150 حکمران اسی ایک خاندان کے تخت نشین ہوتے ہیں۔ اتنا طویل دور حکمرانی جب حضور تشریف لائے تھے تو اس زمانے کے کسریٰ ایران کا نام کیا تھا؟ تو وہ بھی بہت تھوڑے ہوں گے جو مجھے بتا سکیں کہ اس دور کے کسریٰ کا نام کیا تھا۔ اس دور کی بہت بڑی دوسری سپر طاقت اور اس کا شہنشاہ، آج اس کا نام بھی بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ نہ کیسر کا نام یاد رہا، نہ کسریٰ کا نام یاد رہا، نہ خاقان کا نام یاد رہا۔ اور اگر میں اس محفل میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار کیسر روم کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، کسریٰ ایران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، اس دور کے خاقان کا نام تو حرف غلط کی طرح مٹ گیا، لیکن حضور کے مؤذن کا نام آج بھی روحوں پہ نقش ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال نے کہا کہ اس دور کے شہنشاہ کا نام زمانہ بھول گیا ہے اور بلال حبشی کا نام آج بھی روحوں کے اوپر نقش ہے۔ تو سلطنت روم کا شہنشاہ، آپ لاہور جاتے ہیں تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، دن کو جائیں یا رات کو وہاں آپ کو حسرتیں برستی دکھائی دیتی ہیں۔ اب وہاں ایک پارک بن گیا ہے جس کے دم سے کچھ رونق ہو گئی اور چھٹی کے دن کچھ لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے، لیکن خالص احاطہ جو مقبرے کا ہے وہاں وحشتیں برستی دکھائی دیتی ہیں۔ وہاں آپ کو جانوروں کی پڑی ہوئی بینٹیں تو دکھائی دے گی، گلاب کی پتیاں نظر نہیں آئیں گی۔ وہاں قرآن پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے، وہاں تاش کھیلنے والی ٹولیاں جگہ جگہ بیٹھی ہوں گی۔ یہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران تھا، پوری راجدانی کا شہنشاہ۔ جب گھر سے نکلتا نکارے بجتے، آج اس کی قبر پہ حسرتیں برس رہی ہیں۔ اس کی بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ بھی ساتھ ہے۔ بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا تھا تو پیچھے پردہ لٹکتا تھا اور یہ پردے کے پیچھے بیٹھتی، کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا۔ جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، آج اس کی قبر بھی اندھیرے میں ڈوبی ہے۔ ان کی اپنی بیٹی کا شعر لوح مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت، نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں۔ بر مزار ماں غریباں، آج یہ غریب بنے بیٹھے ہیں۔ یہ مطلق العنان حکمرانوں کی کہانی ہے، یہ راوی کے اس پار کی کہانی ہے۔ اب راوی کا پل پار کر جائیں، ایک لوح مزار ادھر بھی ہے۔ یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، لیکن راوی کے اس پار لوح مزار پہ شعر لکھا ہے، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل، کاملاں را رہنما، سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر را حرم۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ دن کو چلے جاؤ، شام کو چلے جاؤ، کڑکتی دوپہر میں چلے جاؤ، چھٹی کے دن چلے جاؤ، ورکنگ ڈے چلے جاؤ، عید کا دن چلے جاؤ، مارشاء اللہ نافذ ہو، کرفیو لگا ہوا ہو، جس موسم اور رت میں بھی جاؤ گے وہاں آپ کو ہجوم عاشقاں ملے گا۔ کچھ بد نصیب لوگوں نے امن کی ان آماج گاہوں کو اجاڑنا چاہا اور جگہ جگہ بم دھماکے کیے
اور اس کی زد میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا مزار نور بھی آیا، اور ساری رات وہاں لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، لیکن جب صبح ہوئی تو مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ وہ ہجوم عاشقاں ہے، دلوں میں رکھی ہوئی وہ محبت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دلوں میں ڈال دی ہوتی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، یہ ستھری اور پاکیزہ زندگی کا تصور ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنی والدہ کے انتقال پہ ایک مرثیہ لکھا اور اس میں نظریہ ارتقاء پیش کیا۔ ایک تو نظریہ ارتقاء ڈارون کا ہے، جس میں وہ کہتا ہے یہ پہلے بندر اور پھر مہذب ہوتے ہوتے انسانوں کی موجودہ شکل میں ہیں، تو وہ انسان کی تاریخ اتنا لے گیا، حالانکہ قرآن نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کے عالی شان آغاز کی کہانی بیان فرمائی۔ بہرحال وہ ایک تو وہ نظریہ ارتقاء ہے، لیکن اقبال نے جو نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے وہ دوسرا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر شے کی فطرت میں نشو و نما کی آرزو رکھی گئی ہے، وہ ہر شخص جہاں ہے وہ اس سے آگے بڑھنے کی ایک فطری تمنا رکھتا ہے، اور وہی تمنا اس کو متحرک اور فعال کیے ہوئے ہے، وہ آگے بڑھنے کی آرزو میں محنت کرتا ہے، تگ و تاز کرتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی، جس طرح زمین کی کوک کھود کر کے اس کے اندر بیج ڈال دیا جاتا ہے، تو بیج جب زمین کی کوک میں ڈال دیا گیا تو پھر وہ اگنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ کومپل کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ تو بیج سے بہتر شکل کومپل کی، کومپل سے پھر تنا بنا، تنے سے شاخیں، شاخوں سے پتے، پتوں سے کلیاں، کلیوں سے پھول، اور پھولوں سے پھل۔ تو یہ تدریجاً اس کا ارتقاء تھا، ہر شکل سے آنے والی شکل بہتر تھی۔ اب پھل جب بن گیا تو اس سے بہتر شکل اس عالم رنگ و بو میں اس بیج کے لیے نہیں تھی، تو وہ پھل پک کر دوبارہ پھر بیج بن گیا، اور پہلے ایک بیج تھا، اب کئی بیج بنے، اور اب وہ تہے مزار آیا، تہے زمین آیا، تو وہ باغ بن کے ہوگا۔ تو جب ارتقاء کے مراحل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ وہ بیج میں آتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ انسانی کمال اور عروج اور بانک پن پانے والے جب ارتقاء کے سارے مراحل طے کر لیتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ لحد میں اترتے ہیں، تو ان کی ایک نئی شکل اور صورت گری ہوتی ہے۔ ذرا اس رنگ کو اقبال نے جو اپنے لہجے میں بیان کیا ذرا دیکھیے۔ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، جب بیج کو زمین کی کوکھ میں ڈال دیا گیا، اب اس کی نشأت ہونے لگی اور اس کا کلیجہ پھٹا اور اس سے کومپل پھوٹی اور زمین کا کلیجہ چیر کے باہر آئی۔ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا روپ۔ حضرت ربعی بن حراش جلیل القدر تابعی ہوئے، امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، الروض الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، اور بھی لوگوں نے، حضرت امام سیوطی علیہ رحمہ نے کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب میں لکھا، اور بھی لوگوں نے اس کو اپنے اپنے حساب سے درج کیا۔ ساری زندگی نہیں ہنسے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا، اور جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ میرا اخیر کیا ہے اس وقت تک دھڑکا لگا رہے اور انسان بے چین رہے، تو یہ اس کی زندگی کی احتیاط ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب دنیا پہ تو آیا تھا تو تو روتا تھا اور لوگ ہنستے تھے، زندگی اس طرح گزار کے تو ہنستا ہوا جائے، لوگ روتے رہ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ روتا ہوا آیا تھا روتا ہوا ہی چلا جائے۔ تو بچے کی پیدائش پر، اور وہ بھی حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور جب بچہ پیدا ہوتا تو روتا کیوں ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا اس کے ساتھ ایک ہمزاد جنم لیتا ہے جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیختا ہے، روتا ہے، اور اس کا وہ رونا اس کی زندگی پہ دلیل ہے۔ بچہ پیدا ہو اور چیخے نہ تو ماں باپ تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں، زندہ پیدا ہوا ہے، گوشت کا لتھڑا ہے، کیا ہے،
تو جب وہ چیختا ہے تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں، مبارکبادیں تب دیتے ہیں، اس کا رونا دال ہے اس کی زندگی پر۔ تو وہ شیطان، وہ ہمزاد جو ساتھ جنم لیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بچہ چیختا ہے، چونکہ وہ اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے۔ آقا کریم سے پوچھا گیا، حضور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ بھی ہمزاد آیا تھا؟ تو فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہمزاد نے جنم لیا تھا۔ تو صحابہ نے دوسرا سوال کیا، پھر اس نے تو آپ کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کی؟ تو آپ نے فرمایا فلما رآنی اسلما، جب اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑی تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ امام نبہانی نے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار کے اندر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ حضور کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا۔ تو حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ جو دیکھتا دیکھنے والا کلمے پکارنے لگ جاتا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو ہمزاد جنم لیتا ہے ساتھ تو وہ پسلیوں کو چھیڑتا ہے، تو بچہ روتا ہے، تو اس کا رونا زندگی پہ دال ہوتا ہے، تو ماں باپ، رشتہ دار، اعزا و اقربا خوش ہوتے ہیں۔ تو شیخ بولے جب تو آیا تھا تو روتا تھا تو یہ ہنسے تھے، ایسے زندگی گزار کہ تو ہنستا ہوا جائے یہ روتے رہ جائے، یہ نہیں کہ تو روتا آیا تھا روتا ہوا ہی چلا جائے۔ زندگی اس احتیاط سے، اس حزم سے اور اس خوبصورتی کے ساتھ تجھے بسر کرنا ہوگی۔ تو ربی بن حراش کہنے لگے کہ میں ساری زندگی نہیں ہنسوں گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میرا انجام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی سے ایک بڑھیا نے سوال کیا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ پوچھا پوچھیے۔ کہا کہ میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ یہ مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے۔ لیکن بایزید بستامی رو پڑے، فرمایا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ انتقال کے بعد بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے، آپ بتائیے میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی؟ تو حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری مغفرت فرما دی، لہٰذا تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی؟ اس نے کہا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو حضرت بایزید بولے کہ جب میں مالک کے روبرو حاضر ہوا تو میرے مالک نے مجھے پوچھا کہ اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا؟ 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا؟ تو میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو یہی پوچھتے ہیں میاں کیا لینے آئے ہو؟ میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا ملتجی اور سوالی بن کے آیا ہوں، اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی۔ تو جب تک یہ انجام نہ ہو، یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، چونکہ کتنے بڑے بڑے لوگ مرتبہ کمال تک پہنچے ہوئے، اخیر ٹھیک نہیں ہوتی۔ انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا گیا اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے۔ کتنے کتنے لوگ خاتمہ ہی اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بلعام بن باورا کی مثال ہمارے سامنے، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، لیکن پھر اسی کے بارے میں کہا گیا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، زبان لٹک گئی زمین چاٹتا تھا۔ اس لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا نہ آنکھی میں پڑیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا، اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، یہ مومن کی زندگی ہے۔ حضرت امام ابو العالیہ تابعی ہیں، کتاب الایمان بخاری شریف اٹھائیے، وہ کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے زندگی میں ملاقات کی ہے۔ جلیل القدر تابعی ابو العالیہ کہتے ہیں کہ میں 30 اصحاب سے ملاقات کی ہے اور میں نے ہر ایک کو اپنے ایمان کے بارے میں سخت فکر مند پایا ہے۔ سارے یہ کہتے تھے دعا کرو کہ ایمان سلامت لے کے، ہم تو ٹھیکیدار بن جاتے ہیں نا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ باقی سب کافر ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم تو ٹھیکیداری لے لیتے ہیں۔ کوئی عاشق رسول ایسا قرار پایا کہ اس نے ٹھیکہ لے لیا، اور کوئی مسلمان ایسا قرار پایا کہ اس نے سب کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ جس نے 4 نمازیں پڑھ لی وہ سمجھتا ہے کہ بس باقی سارے جہنمی اور میں ہی جنتی ہوں۔ میرے امام نے تو کہا تھا ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو کہا کہ ہر صحابی اس بات سے خوف زدہ تھا اور کہتا تھا دعا کرو میرا انجام بخیر ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے۔ تو ربی بن حراش ساری زندگی ایسے ہی نہیں،
فرماتے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا. جلیل القدر تابعی ہیں، بصرے میں رہتے تھے. اچانک ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بھائی ربیع بن حراش کو خبر دی گئی تمہارا بھائی ربعی انتقال کر گئے. تو وہ آئے، انہوں نے غسال کو بلایا اور کہا میرے بھائی کو غسل دو. وہ غسل دینے کے لیے جب داخل ہوا تو فوراً پلٹ آیا. تو ربیع کہتے ہیں غسال کو کہ اتنی جلدی؟ اس نے کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم غسل دیتے ہیں وہ آگے سے باتیں کرتا ہے، آگے سے مسکرا رہا ہے. اس نے کہا ہاں، اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا مسکراؤں گا نہیں. آج وہ مسکرا رہا ہے تو لگتا اس نے انجام بخیر دیکھ لیا. نشان مرد مومن باتو گوئم، اقبال نے کہا تھا نشان مرد مومن باتو گوئم، چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست. تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے اس کے چہرے کے اوپر کامیابی کی مسکراہٹ ہوا کرتی ہے. عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی اور. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہا کہ تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکرا رہا ہے. کہا میرے بھائی نے قسم کی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا. آج جو مسکرا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا انجام بخیر ہو گیا ہے. پورے شہر میں خبر پھیل گئی ایک بندہ مرنے کے بعد مسکرایا ہے. بعض لوگوں نے کہا یار بندہ تو اچھا تھا، ہو سکتا ہے اعزاز ملا ہو. بعض نے کہا گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بھلا مرنے کے بعد بھی کوئی مسکرا سکتا ہے؟ ایک بہت بڑا ہجوم بن کے روبی کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے. کچھ محض تماشائی ہیں، کچھ تیکھے تیکھے سوال لیے ہوئے، کچھ زیارت کے شوق میں، کچھ ساتھ ویسے چل پڑے. اتنے میں ان کو غسل دے کے چارپائی پہ ڈال کے کفن بھی دیا جا چکا تھا. لوگ داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم. تو ربعی بن حراش جو انتقال کر چکا ہے وہ کفن ہاتھ سے پیچھے ہٹاتا ہے اور بازو باہر نکال کے بولا وعلیکم السلام. سب حیرت میں ڈوب گئے. انہوں نے کہا اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے یار، تم مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو. ہم نے تو تبسم کا سنا تھا اور ہم وہ تصدیق کرنے آئے تھے، تم آگے سے باتیں کر رہے ہو. اس نے کہا نعم اتکلم بعد الموت، ہاں ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا بتا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو ربی بن حراش بولے، ابو نعیم علیہ رحمہ نے حلیہ میں لکھا، یہ 4 صدی کے مجدد اور محدث اور بہت بڑے فقیہ ہیں. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ کیا مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو اس نے کہا استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح وریحان، کہ میرے رب نے میرا استقبال اس طرح کیا کہ اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے کہا بتا کہ وہاں کے معاملے کیا ہیں. شکر ہے ایک مرنے والا بول پڑا، گدر کی بات پوچھنے لگا، گدر کا سوال کرنے لگا. جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو ربی بول کے کہنے لگی اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہے. فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو. اب اس شعر کو سمجھیے، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. آج ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد ان کے مزارات کیوں روشن ہیں؟ یہ ہجوم عاشقاں کیوں ہے؟ عقیدتوں اور محبتوں کی یہ کائنات کیوں آباد ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دیا اور پھر یہ مرنے کے باوجود بھی حیات سرمدی پا گئے. یہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے قبل ہی اپنے آپ کو اس دائرے میں لے گئے. آج کل کی نسل نو جانتی ہے الجبرے کا ایک قاعدہ ہے کہ جب نفی نفی سے ضرب کھاتی ہے تو جواب جمع کی شکل میں آتا ہے. نفی جب نفی سے ضرب کھائے تو جمع ہوتی ہے. تو جو مرنے سے پہلے ہی مر چکے، تو ایک تو موت وہ واقعہ ہو گئی، جب دوبارہ موت آئی تو موت نے موت سے نفی سے جب ضرب کھائی تو یہ حیات ابدی بن جاتی ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو،
خوب تر پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ بزرگوں کے آراس پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان قبروں کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کے چلن درست کریں۔ شکستہ اور ٹوٹی ہوئی قبریں بھی ہمیں عبرت دیتی ہیں، اور بزرگوں کے عالی شان مزارات بھی ہمیں عبرت دیتے ہیں۔ وہ قبریں ہمیں بتاتی ہیں یہ شہنشاہ کی قبر تھی، یہ کج کلا کی قبر تھی، یہ بادشاہ کی قبر تھی، انجام مٹی ہے۔ اور یہ وہ لوگ کہ جو دنیا کے اوپر گلیم پوش تھے، فقیر تھے، لیکن آج ان کی قبریں بھی زندہ ہیں۔ فقیر نام تنا دا باہو، قبر جنا دی زندہ ہو۔ یہ قبر ان کی جیتی ہے۔ لارڈ کرزن جب بر صغیر پاک و ہند میں وائسرائے بن کے آیا اور واپس جب پہنچا یہاں سے، اور اس نے اپنی یادداشتیں مرتب کی، تو اپنی یادداشتوں میں اس نے ایک بات یہ لکھی کہ میں نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اجمیر کے اندر ایک قبر دیکھی ہے جو پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے۔ تو یہ ہے حیات طیبہ، یہ ہے زندگی۔ ورنہ دنیا کے اوپر کتنے لوگ ہیں جو چلتے پھرتے مردہ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ قبروں میں پہنچ کر کے حیات ابدی اور سرمدی پا لیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اپنے مالک کے نام لگا دیتے۔ تو اس لیے وہ قبریں جو شکستہ ہیں، وہ قبریں جو بڑے بڑے شہنشاہوں اور کج کلاہوں کی ہیں، وہ بھی برت دیتی ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، جاؤ قبرستانوں میں جا کر کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ جو بدن پر چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ میں اور آپ ایک سفر کی طرف تیزی کے ساتھ روانہ ہیں، اور وہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے ہمارے قدم ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی انسان خسارے میں کیسے، کہاں گھاس پھونس کے جھوپڑے اور کہاں عالی نصب کوٹھیاں، اتنے عالی شان بنگلے اور گھر، تو خسارہ تو نہیں ہے، یہ تو عروج ہے۔ کہاں کچی سڑکیں اور پیدل چل چل کے تھک جاتے اور جوتے ٹوٹ جاتے، اور آج تارکول کی بچھی ہوئی سڑکیں اور جدید طرز کی موٹریں، تو انسان خسارے میں تو نہیں ہے۔ یہ لشکاریں مارتی مارکیٹیں، یالی نصب پلازے، ایٹم کا کلیجہ انسان نے شک کر لیا، زمین کی تنابیں تھام لی، کائنات کو مسخر کر لیا۔ کہاں وہ زمانہ تھا کہ پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، اور آج اتنے لباس لٹکے ہوئے ہیں کہ موسم بدل جاتا ہے، لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ کہاں نانے شبینہ کو دنیا ترستی تھی، اور کہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے کہ اختیار کریں کس کو کھائیں کس کو چھوڑیں۔ تو آج انسان تنزل کی طرف تو نہیں، مادی ترقیوں کی طرف ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا، اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ اس کی آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مالہ، او گزرنے والو میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ جو برف ایک ایسا سودا ہے کہ جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، کل ہو سکتا ہے پڑا پڑا 6 روپے مہنگا ہو جائے، آپ کو فائدہ ہو جائے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کل پڑا پڑا 7 روپے 8 روپے اوپر چلا جائے، تو آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں۔ لیکن آپ اگر برف بیچتے ہیں تو برف کل مہنگی بھی ہوگی تو برف ہی نہیں ہوگی، جو آپ کا راس المال ہے وہی پگھل چکا ہوگا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو وہ برف بیچتے ہوئے یہ آواز لگا رہا تھا، او لوگو میرے پہ رحم کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے، اور جب قدم ٹھہر گئے تو میں نے اس کو کہا، برف بیچنے والے کو، کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ وہ اس طرح کہ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے، اور اگر تو برف ابھی بیچ لے، اس کے بدلے میں کوئی درہم لے لے، دینار لے لے، پارچہ جات لے لے، کوئی اناج لے لے، تو تجھے فائدہ ہو جائے، اور میں بھی زندگی کی ان پگھلتی سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، سلام پڑھ لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں،
سجدہ کر لوں، قیام کر لوں، قومہ جلسہ کر لوں، تلاوت کلام مجید کر لوں، تو میری یہ زندگی کے ایام کام آ گئے، میری سانسیں کام آ گئی۔ تو یہ زندگی سانسوں کی طرح، یہ سانسوں کے ساتھ پگھلتی ہوئی ہم سے ٹوٹ رہی ہے۔ ہم سوئے ہوئے ہیں تو زندگی پھر بھی ٹوٹ رہی ہے ہم سے، ہم جاگ رہے ہیں اور زندگی پھر بھی ٹوٹ رہی ہے۔ تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے بدلے میں اچھائی لیتے ہیں۔ جب آپ یہاں اس ہال میں داخل ہوئے تھے، آج داخل ہوئے تھے یا 2 دن سے، 1 دن سے جب سے آئے ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک آپ کی زندگی سے یہ 2 دن، 1 دن، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے جتنے بھی ہیں آپ کی زندگی سے نکل گئے ہیں۔ لیکن اس کے بدلے میں آپ واعظ لے رہے ہیں، نصیحت لے رہے ہیں، بزرگوں کی، سادات کی زیارت لے رہے ہیں، اس کے بدلے میں مسجد کی حاضری کا ثواب پا رہے ہیں، نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وقت تو آپ کا بھی گزر رہا ہے، لیکن اس کا بدلہ، اس کا نتیجہ آپ اچھا لے رہے ہیں۔ جب چیز بیچی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں کیا لیا جاتا ہے؟ ہم سانسیں بیچتے ہیں تو اس کے بدلے میں کیا لیتے ہیں؟ سب سے قیمتی اثاثہ ہمیں جو دیا گیا ہے وہ ہماری زندگی ہے۔ تو اگر یہ برباد ہو گئی تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں فقیر لوگوں کی 2 باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا ہے۔ کہا ایک تو ان کی یہ بات کہ الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر وقت کو تم نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم وقت کاٹتے ہو یا وقت تمہیں کاٹتا ہے۔ اور دوسری بات جس نے مجھے بہت فائدہ دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی میں مصروف کر دو ورنہ شیطان تمہیں گناہ میں مصروف کر دے گا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ لگاتے ہیں، اور یہ بزرگوں کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے اور آج کی برکت محفل کا ایک لمحہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب